بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محاورہ، معنی اور جملے۔ ہر زبان میں کچھ مخصوص محاورے ہوتے ہیں جن کا مطلب بظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ان کا مطلب کچھ اور بنتا ہے۔ اس سبق میں ہم اردو زبان کے کچھ محاورے پڑھیں گے۔ ان کو اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ محاورہ، دل بھرانا۔ دل بھرانا کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل بھر گیا ہے، بٹ اس کا مطلب ہے غمگین ہونا۔ جملہ، والد صاحب کو یاد کر کے میرا دل بھر آیا۔ نمبر 2، پھولے نہ سمانا۔ پھولے نہ سمانا کا معنی ہے نہایت خوش ہونا۔ جب بہت کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے محاورہ استعمال کیا جاتا ہے پھولے نہ سمانا۔ جملہ، پہلی پوزیشن لے کر وہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ نمبر 3، آنکھ کا تارا ہونا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی کی آنکھ میں تارا ہو۔ اس کا معنی ہے بہت پیارا ہونا۔ جب کوئی چیز یا خاص کر کوئی انسان بہت پیارا ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے آنکھ کا تارا ہونا۔ جملہ، ہر بچہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا ہے، یا ہر بچہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ باغ باغ ہونا۔ باغ باغ ہونے کا مطلب ہے نہایت خوش ہونا۔ جب کوئی بہت خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے باغ باغ ہونا۔ برف باری دیکھ کر سب بچوں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اگلا محاورہ، 1 اور 1 11۔ 1 اور 1 11 کا معنی ہے اتفاق میں طاقت یا اتفاق میں برکت۔ مل جل کر کام کرنا چاہیے کیونکہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ آب آب ہونا۔ آب کا مطلب پانی ہوتا ہے اور آب آب ہونا اس محاورے کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ ناکامی کا سن کر سب آب آب ہو گئے۔ محاورہ، آسمان سے باتیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اونچا ہونا۔ کسی چیز کے بلند ہونے کو آسمان سے باتیں کرنا کہتے ہیں، جیسے بازار میں سامان یا بازار میں چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ جملہ ہے یہ پلازا آسمان سے باتیں کرتا ہے، یعنی کہ یہ پلازا بہت اونچا ہے، بلند ہے۔ اگلا محاورہ، آگ برسانا۔ آگ برسانا مطلب دھوپ کا تیز ہونا۔ جملہ، جون میں سورج آگ برساتا ہے۔ اگلا محاورہ، آگ بگولا ہونا۔ آگ بگولا ہونا مطلب بہت غصے میں آنا۔ اور اس کا جملہ ہے بیٹے کی بری کارکردگی دیکھ کر والد آگ بگولا ہو گئے، یعنی کہ والد غصہ ہو گئے، بہت غصہ ہو گئے۔ اگلا محاورہ ہے پتھر پر لکیر۔ پتھر پر لکیر یعنی کہ کوئی پکی بات، اس کا معنی ہے پکی بات۔ جملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پتھر پر لکیر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ پکی بات ہے، حق کی بات ہے۔ محاورہ، پگڑی اچالنا۔ پگڑی اچالنا کا مطلب ہے، معنی ہے بے عزتی کرنا۔ جملہ، محفل میں کسی کی بھی پگڑی نہیں اچالنی چاہیے۔ محاورہ، پاؤں پھیلانا۔ پاؤں پھیلانا معنی حد میں رہنا، حد میں نہ رہنا۔ پاؤں پھیلانا مطلب حد میں نہ رہنا۔ جملہ، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، یعنی کہ اپنی حد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ محاورہ، پیٹ کاٹنا معنی معمولی آمدن میں بچت کرنا، یعنی جس کی آمدنی کم ہو اور وہ اس کم آمدنی میں بھی بچت کر رہا ہو کسی مقصد کے لیے، کسی برے وقت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں پیٹ کاٹنا۔ ناصر کے والدین نے پیٹ کاٹ کر اسے پڑھایا ہے، یعنی کہ اپنی کم آمدنی میں، اپنی کم تنخواہ میں بھی گزارا کرتے ہوئے اس کو پڑھایا لکھایا ہے، اس کی پڑھائی کے اخراجات برداشت کیے۔ تاب نہ لانا۔ تاب نہ لانا مطلب برداشت نہ کرنا۔ زخمی زخموں کی تاب نہ لا سکا اور چل بسا، یعنی کہ زخمی شخص جو تھا وہ زخموں کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ چرچا ہونا۔ چرچا ہونا مطلب شہرت ہونا۔ سلمان کی کامیابی کا گھر گھر چرچا ہے، یعنی کہ سلمان کی کامیابی اتنی زیادہ ہے کہ ہر گھر میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کی بات ہوتی ہے۔ چار چاند لگانا۔ چار چاند لگانا یعنی عزت بڑھانا۔
اچھے کھانے نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے، یعنی کسی چیز سے اگر عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے 4 چاند لگانا۔ اگلا محاورہ ہے دال کھٹے کرنا۔ دانت کھٹے کرنا کا مطلب ہوتا ہے شکست دینا، ہرا دینا۔ پاکستانی کبڈی ٹیم نے بھارتی کبڈی ٹیم کے دانت کھٹے کیے، یعنی کہ پاکستانی کبڈی ٹیم نے بھارتی کبڈی ٹیم کو ہرا دیا، شکست دے دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ محاورے، ان کے معنی اور ان کے جملے اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ نے محاورے بھی یاد کرنے ہیں، ان کے معنی بھی یاد کرنے ہیں اور جملے بھی یاد کرنے ہیں۔ آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نیچے دیے گئے محاورات کے معنی لکھیں۔ نمبر 1، پتھر پر لکیر۔ پتھر پر لکیر یعنی پکی بات۔ پاؤں پھیلانا۔ پاؤں پھیلانا مطلب حد میں نہ رہنا، حد میں نہ رہنا۔ پیٹ کاٹنا، معمولی آمدن میں بچت کرنا۔ تتر بتر ہونا، بکھر جانا۔ تاب نہ لانا، برداشت نہ کرنا۔ چرچا ہونا، شہرت ہونا۔ 4 چاند لگانا، عزت بڑھانا۔ دانت کھٹے کرنا، شکست دینا یا ہرا دینا۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر 1، باغ باغ ہونا۔ اس کا کوئی بھی جملہ آپ نے بنانا ہے جو اوپر آپ کی ایکسرسائز میں دیا گیا ہے وہ آپ نے نہیں بنانا، اس کے علاوہ کوئی اور جملہ آپ نے بنانا ہے۔ اسی طرح 1 اور 1 11، اس کا بھی جملہ آپ نے بنانا ہے۔ آب آب ہونا یعنی شرمندہ ہونا، اس کا جملہ بھی آپ نے بنانا ہے۔ آسمان سے باتیں کرنا یعنی بلند ہونا، اس کا بھی جملہ آپ نے بنانا ہے۔ آگ برسانا اور آگ بگولا ہونا، ان کے بھی جملے آپ نے دی گئی جگہ پر بنانے ہیں۔